دوستو کریڈیبل آسی آفیشل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک جاپانیوں کو دنیا کی سب سے جنگجو قوم سمجھا جاتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں 31 لاکھ جانیں گنوانے کے بعد جاپان نے ایک سبق سیکھا۔ اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور لکھا کہ جاپانی قوم دنیا میں کسی بھی تنازع کے حل کے لیے جنگ کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتی ہے۔ 1960 میں ایک قدم اور آگے جا کر امریکہ اور جاپان میں ایک ڈیل ہوئی، جس کے مطابق اگر جاپان کو کبھی بھی کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو امریکہ جاپان کی حفاظت کرے گا۔ ان دونوں واقعات کے بعد جاپان نے اپنی ساری توجہ اپنے علم، تحقیق، سائنس اور معیشت کی طرف دی اور اپنے دفاع کے بجٹ کو کم کیا۔ یہی اعتماد ہے جس کی وجہ سے جاپان اپنے دفاع پر جی ڈی پی کا صرف 1% خرچ کرتا ہے اور اس کی فوج کی تعداد محض 2.5 لاکھ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاپان اپنے دشمنوں کے لیے ایک نوالہ بن چکا ہے، کیونکہ قوموں کی طاقت صرف گولہ بارود سے نہیں ہوتی۔ جاپان اپنا سب سے زیادہ بجٹ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور سائنسی ایجادات پر خرچ کرتا ہے۔ یہ چیزیں جاپان کو طاقت دیتی ہیں۔ گو کہ جاپان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج نہیں ہے، لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس میں مہارت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جب چاہے جدید ترین اسلحے سے لیس ایک فوج تیار کر سکتا ہے۔ تاہم جب بھی جاپان اپنی فوجی طاقت میں اضافے کا سوچتا ہے تو عوام اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ جاپانیوں کے خیال میں انہیں فی الحال کسی بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ جاپان کا جی ڈی پی $6 ٹریلین سے زیادہ ہے، جو امریکہ کے 16 اور چین کے $8 ٹریلین کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ یعنی جاپان دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جاپانی کمپنیوں کاواساکی اور توشیبا کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی پارٹ جاپان میں تیار نہ کیا جاتا ہو یا اس ٹیکنالوجی کے ماہرین وہاں کام نہ کرتے ہوں۔ معاشی لحاظ سے جاپان کتنا طاقتور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اقوام متحدہ کے کل بجٹ کا 11% جاپان ادا کرتا ہے، جو کہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی رقم ہے جو اقوام متحدہ کے لیے کوئی ملک خرچ کرتا ہے۔ کسی ملک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور تنازعات کس نوعیت کے ہیں۔ گو کہ جاپان کے چین، تائیوان اور روس سے تنازعات ہیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان میں سے کوئی ایک تنازع بھی خونی رنگ اختیار نہیں کر سکا۔ چین اور تائیوان کے ساتھ جاپان کا 8 جزائر کا تنازع بہت اہم ہے۔ جاپان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ جزائر 2012 میں ایک ذاتی ملکیت سے خریدے تھے، تاہم چین جاپان کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ 8 جزیرے تاریخی طور پر چینی ریاست کی ملکیت ہیں اور کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہو سکتے۔ عالمی امور کے بعد ماہرین کے مطابق یہ تنازع اتنا خوفناک ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تاہم جاپان اب تک اس مسئلے کو تحمل سے ڈیل کرتا آیا ہے اور اس مسئلے کے دوران اب تک کوئی ایک بھی گولی نہیں چلی اور ایک بھی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی۔ تو دوستو لبے بلباب یہ کہ جاپان دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت تو نہیں، لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی طاقت ضرور ہے۔